بچی میرے سامنے سلیو لیس کپڑے پہنتی ہے, پرس گلے میں لٹکاتی ہے اور پتلی گلی سے نکلتی ہے, جوان لڑکی, پورے محلے کی زینت بنی ہوئی ہے. کہتے ہیں اس وقت مجھے لوگ کہتے تھے کہ بچی ہے تھوڑا سختی کرو, تو میں کہتا تھا نہیں, بچوں پہ سختی نہیں کرنی چاہیے. تو یہ غلط ہے. اسلام نے بچوں پہ بعض چیزوں میں سختی کا حکم دیا ہے. بچہ ہے کنٹرول میں, آ جائے گا سیٹنگ پہ, بڑے ہو کے سختی نہیں ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 سال کا بچہ ہو نماز کا حکم دو, سختی نہیں کرو. 10 سال کا ہو جائے تو سختی کرو. پھر آپشن نہیں ہے کہ پڑھنی ہے پڑھو, نہیں پڑھنی ہے نہیں پڑھو. ہمارے بچے اللہ کا شکر ہے جو 10 سال تک پہنچ چکے ہیں نا, تو ان پہ نماز میں بہت سختی ہے. تو نماز نہیں پڑھیں, ان کو پتہ ہے طبیعت سے چترول لگے گی. کیا لگے گی؟ طبیعت سے. ایک بچی 10 سال کی ہے, 10 سال میں بھی ظاہر ہے بچپنا تو ختم نہیں ہوتا, تو اس کو میں نے کہا نماز پڑھو. عصر کی نماز میں اس نے گڑبڑ کی, بچے کرتے ہی ہیں سب, کھیلتے کود میں ضائع کر دی. تھوڑی سی آنکھیں دکھائیں, پہلی دفعہ میں ہی نہیں اٹھ کر کوٹنا شروع کر دے آدمی, یہ غلط ہوتا ہے. تھوڑی سی آنکھیں دکھائیں ہم نے, تھوڑا سا ڈانٹ لگائی, پھر بولا, پھر ایک دن نماز میں غائب, ہلکا سا لگا دیا, پھر دیکھا نماز غائب ہو رہی ہے تو طبیعت سے دھو دیا. ایک دن ہم نے طبیعت سے دھو دیا. تو وہ جب طبیعت سے دھلائی ہوئی تو اس کے دل میں خوف بیٹھ گیا, اور پھر نگرانی بھی رکھی کہ دوبارہ ہو رہا ہے. نماز پڑھوانا بڑا مشکل کام ہے. اگر بچپن میں عادت نہیں بنی, پھر 100 میں سے کوئی ایک ہے جو نمازی بنتا ہے. یہ جو سعودی عرب میں بڑے بڑے عیاش بھی نمازی ہوتے ہیں نا, اس لیے ہوتے ہیں کہ بچپن سے نماز کی عادت ڈالی ہوتی ہے, تو وہ نمازی تو بنے ہوتے ہیں. جن چیزوں کی عادت نہیں ڈالی ہوتی وہ نہیں بنے ہوتے, تو نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. عجیب عجیب لوگ ہیں. مجھے لوگوں نے بتایا وہاں جو لوگ عیاشی کے لیے دوسرے ملک میں جاتے ہیں نا, ادھر عیاشی اڈے میں بھی جا رہے ہوں گے عیاشی کے, نماز کے ٹائم پہ نکل کے آئیں گے, نماز پڑھیں گے, پھر وہی شراب کباب کی محفلیں. نماز نہیں چھوڑتے. تو بچپن سے عادت ڈال دی. تو بچوں پہ نماز میں سختی کیا کریں. 10 سال کے بچے کے پاس نماز چھوڑنے کا آپشن نہیں ہے. یہ جو یورپ کا کلچر ہے نا کہ نہیں بچہ ہے ایکچولی اس کی جو ابھی تو سمجھائیں محبت سے, تو اصل بات تو وہی ہے کہ محبت سے جو کام ہوتا ہے وہ سختی سے نہیں ہوتا. اصل تو اصول یہی ہے, بچے کو بھی پہلے محبت, لیکن ہر بچہ محبت سے سمجھتا نہیں ہے, اس کے دل میں اہمیت ہی نہیں بیٹھتی بعض دفعہ. تو پھر یہ ہے کہ اس کی ٹھکائی ہونی چاہیے. پھر اسلام کا بھی حکم ہے, میں نے بتایا اسٹیپ بائی اسٹیپ, ایسے نہیں کہ ایک دم طبیعت سے دھو دیں اس کو. پہلے آرام سے ایک آدھ تھوڑا ڈانٹ لگائی, پھر کبھی تھوڑا سا تھپڑ لگا دیا, تھوڑا غصے کا اظہار کیا. تو نماز کے معاملے میں اس کو بتا دو کہ بیٹا آپ کہ جو ہم یہاں آپ کو رکھا ہوا ہے, ہم آپ کو کھلا بھی رہے ہیں پلا بھی رہے ہیں, آپ کے علاج کا بھی خرچہ سارے, تو اس لیے کہ ہم آپ کے باپ ہیں. ہم کیا ہیں؟ ماں باپ اولاد کے سامنے اولاد بنے ہوئے ہیں. باپ کی تو ویلیو ہی ختم ہو گئی ہے گھروں میں. وہ کماؤ پوت ہے, خان سامہ, کما کے کھلائے گا, چلے گی بس وہ کھلاتا رہے. تو باپ کو باپ بننا بورو بھائی ضروری, اور ماں کا بھی ماں بننا ضروری ہے. مائیں کہتی ہیں سنتے ہی نہیں ہماری, میں بول بول کے تھک گئی, سن نہیں رہے. 2 تھپڑ لگاؤ, اس کا باپ بھی سنے گا. جب تھپڑ لگیں گے تو بچہ تو کیا, بچے کا باپ بھی سنے گا, وہ بھی ڈر جائے گا. میں نے دیکھا ہے جن ماؤں نے بچپن میں بچوں پہ سختی کی ہے وہ بچے بڑے اچھے نکلتے ہیں, اچھے نکلتے ہیں. مائیں اگر بچپن میں سختی کر لیں ان کے اوپر, بچہ بڑا گریٹ نکلتا ہے. بچپن کی مار جو ماں کی ہوتی ہے نا, اس سے کبھی بھی بچہ نہیں بگڑتا, یہ ذہن میں رکھو. باپ اگر زیادہ مارے تو بگڑنے کا خطرہ ہوتا ہے, ماں کی مار سے نہیں بگڑتا. تو ماؤں کو چاہیے بچپن میں طبیعت سے بچوں کو دھوتی رہا کریں. البتہ ماؤں کو یہ نہیں پتا ہوتا کس چیز پہ مارنا ہے کس چیز پہ نہیں مارنا, یہ بڑا ٹیکنیکل پوائنٹ.
جس چیز پہ سختی نہیں کرنی اس پہ خام خام میں اس کو طبیعت سے. اب بچے کو نیند نہیں آ رہی تو وہ تھوڑی سوئے گا. رات کو 12 بجے بچے کی دھنائی ہو رہی ہے, کمبخت سو جا منوس, گلا دبا دوں گی تیرا, وہ اور چیخ رہا ہے, اس کی نیند بولو بھائی اور غائب ہو رہی ہے. تو وہ بھائی بچہ تو اپنی مرضی سے سوتا ہے, اپنی مرضی سے اٹھتا ہے, ان چیزوں پہ سختی نہیں کرنی. بچے بعض دفعہ رات 2 بجے اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں بالکل فریش ہو کے, شرارتیں شروع کر دیتے ہیں, ماں ان کو پٹخ پٹخ کے لگا رہی ہیں, تو بھائی وہ نہیں سو سکتا, وہ خام خام میں اس پہ ظلم ہو رہا ہے. یہ اسی طرح بچے کو چیزیں ٹھسواتے ہیں زبردستی, کھاؤ, کہہ رہے نہیں کھا رہا بھائی, میرے بھوک ہی نہیں ہے, کھاؤ تیرا باپ بھی کھائے گا, جو یہ میں نے پکایا ہے تو جب تیرا باپ بھی یہی کھا رہا ہے. تو ان چیزوں پہ سختی نہ کریں. اسی طرح بچے کی جب نیند پوری نہیں ہوتی وہ خام خام میں ضدی بنا ہوا ہوتا ہے, ٹیں پیں لگا کے رکھی ہوئی ہوتی ہے, تو وہ نیچرل ہے. جب وہ نئی نیند ہوگی اس کی پوری, یا بیمار ہوگا تو ٹیں پیں کرے گا, وہ ٹیں کرے گا وہ, تو بس رونے دیں اس کو, اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہے.